اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا 62واں حصہ معاد، حصہ نمبر 7، صفحہ نمبر 495۔ شفاعت۔ قیامت کے دن عابد سے کہا جائے گا وارد بہشت ہو جا، اور عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جا، اور انسانوں کی اچھی تربیت کی خاطر لوگوں کی شفاعت کر۔ بہار الانوار، جلد 8، صفحہ نمبر 56۔ اہداف درس۔ شفاعت کے صحیح معنی، شفاعت کی شرائط، شفاعت کے بارے میں کیے جانے والے اعتراضات کا جواب۔ اس بات میں تو کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ روز قیامت خدا کی جانب سے ملنے والی سزائیں انسان سے انتقام لینے کی غرض سے نہیں، کیونکہ خدا کو اس امر کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہ تو اس کی روح سے گناہوں کی آلودگی کو دھونے کا وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے گناہگار انسانوں کے لیے اپنی طرف پلٹنے کی مختلف راہیں معین کی ہیں۔ مثلاً ایک گناہگار جو توبہ کرے اور جو ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دے تو خدا اس کے گناہ بخش دے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ یا یہ کہ مومنین کے گناہان صغیرہ اس وجہ سے بخش دیے جائیں گے کہ وہ گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ یا یہ کہ مومنین کی بیماری یا ان کا فقر ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گا۔ موت کے بعد بھی کچھ ایسے عوامل ہیں جو ایسے انسان کے گناہوں کی سزا شمار ہو سکتے ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، مثلاً جان کا سختی سے نکلنا، فشار قبر یا عالم برزخ میں عذاب سے دوچار ہونا وغیرہ۔ اس جگہ پر ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ با ایمان افراد کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ مذکورہ عوامل سے پاک ہی نہ ہو سکے، تو ایسے موقع پر رحمت الہی کی جانب سے بازگشت کے لیے امید کے جس دروازے کو کھولا گیا اسے شفاعت کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہے؟ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کا لفظ لغت میں شفا کے مادے سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی بھی چیز کو اس جیسی ہی چیز کے ساتھ ضمیمہ کرنے کے۔ اس روح سے اس شفاعت کے معاملے کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی نہ کوئی شباہت پائی جاتی ہو۔ علم عقائد کی اصطلاح میں شفاعت کے معنی یہ ہے کہ گناہگار شخص کو اس کی مثبت جہات کی بنا پر، جیسے ایمان و صالح، جس کی وجہ سے وہ اولیاء الہی سے ایک شباہت پیدا کر لیتا ہے اور اس کے واسطے ان سے نزدیک ہوتا ہے، اور اولیاء الہی کی آبرو کی وساطت کے ذریعے سے قرب الہی کی راہ پاتا ہے، معاف کر دیا جائے گا۔ متعدد موارد میں خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنی امت کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ یہی جب برادران یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ تنہا ان کا بارگاہ خدا میں بخشش طلب کرنا ناکافی ہوگا تو اپنے والد سے درخواست کی کہ ان کے لیے طلب مغفرت کرے، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کی درخواست قبول کر لی۔ اسی وجہ سے عقائد اسلامی میں شفاعت کے معنی اور عوام الناس میں اس کے پائے جانے والے مفہوم میں ایک بہت بڑا فرق موجود ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ شفاعت کوئی
پارٹی بازی ہے، یا یہ کہ جب کوئی کسی کی شفاعت کو قبول کرتا ہے تو اس کی علت یہ ہوتی ہے کہ اگر قبول نہ کیا تو شفیع ناراض ہو جائے گا، اور یہ شفاعت کے قبول کرنے والے کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، جبکہ خدا کے معاملے میں ان میں سے کوئی معنی تصور نہیں کیے جاتے، اور قرآن نے اس قسم کی شفاعت کو سختی سے رد کیا ہے۔ اثبات شفاعت پر دلائل: قیامت کے روز جن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ شفاعت پر عقیدہ رکھنا تمام مذہبی اسلامی کی ضروریات میں سے ہے، اور قرآن کریم بھی اس کی تاکید کرتا ہے، اور بہت جلد تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سورہ زوا آیت نمبر 5۔ اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہو جا، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79۔ شیعہ اور سنی مفکرین کا اس پر امر اتفاق ہے کہ اس آیت میں مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فخر الدین رازی، جو اہل سنت کے بزرگ علماء مفسرین میں سے ہے، رقم تراز ہے کہ تمام امت اسلامی کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت حق شفاعت رکھتے ہیں، اور ان دو آیت سے بھی یہی معنی نکلتے ہیں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ شیعوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت ایک ایسی جماعت کہ جس سے گناہان کبیرہ سرزد ہوئے ہوں گے شفاعت فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین اور باقی ائمہ بھی شفیع ہوں گے، اور ان کے شفاعت سے خدا بہت سے گناہگاروں کو نجات دے دے گا۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے 5 امتیازات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک شفاعت ہے کہ میں نے اسے اپنی امت کے لیے رکھا۔ یہ شفاعت ان کے لیے ہے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ ریفرنس نمبر 2، اوائل مقالات فی المذاہب، بحار النور، جلد 8، صفحہ نمبر 29۔ آپ سے ایک دوسرے روایت میں یوں نقل ہوا ہے، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ البتہ مسلمانوں میں سے ایک فرقے کے پیروکار، جنہیں وہابی نام دیا گیا ہے، دنیا میں بہت طالب شفاعت کے منکر ہیں، اور جو اس کا معتقد ہوا اسے کافر و مشرک جانتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی دنیا میں، چاہے ان کی زندگی میں یا ان کی رحلت کے بعد، شفاعت کی درخواست کرے گا تو ایسا شخص کافر و مشرک ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے اور خدا کے بیچ میں کوئی واسطہ قرار دے اور کسی غیر خدا سے شفاعت کا خواہاں خواستگار ہو تو در حقیقت اسے اپنا معبود اور خدا کا شرک قرار دے دیا۔ محمد بن عبد الوہاب اس بارے میں لکھتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے، خدا کے بجائے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں ہماری شفاعت کرندہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو ایسی بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہو اور جیسے زمین اور آسمان جانتے ہی نہیں؟ وہ اس سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کے ساتھ شریک قرار دو۔ سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اس آیت میں یہ خبر دے رہا ہے کہ جس کسی نے اپنے خدا
اپنے درمیان واسطہ قرار دیا اور حقیقت میں اس نے اس کی عبادت کی اور اسے خدا کا شریک قرار دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ شفاعت تمام کی تمام خدا سے متعلق ہے، جیسے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے، کہو کہ شفاعت تو تمام کی تمام خدا کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 44۔ دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جو کوئی بھی خدا اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے گا، اسے پکارے گا اور اسے شفاعت طلب کرے گا، وہ اجماع مسلمین کے تحت کافر ہے۔ ریفرنس نمبر 2، محمد بن عبداللہ وہاب، مجمع المفعولات، جلد اول، صفحہ نمبر 355۔ ایک اور جگہ راقم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے مقامی شفاعت عطا فرمایا ہے اور میں اس شفاعت کو طلب کرتا ہوں جو اس نے مجھے عطا کی۔ ابن الوہاب کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت عطا کیا، مگر قرآن میں بندوں کو ان کی شفاعت کی درخواست کرنے سے نہیں فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر خدا سے درخواست کرو کہ وہ اپنے دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ روز قیامت میرے شفیع بن جائیں، تو نے حکم خدا پر عمل کیا اور سورہ جن کی 18 نمبر آیت پر عمل کیا، پس خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اس بنا پر ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب قیامت میں تو شفاعت کو قبول کرتے ہیں، پر دنیا میں طلب شفاعت کو شرک جانتے ہیں۔ ریفرنس نمبر 4، ابن تیمیہ، مجموع رسائل اکبری، جلد اول، صفحہ نمبر 403۔ البتہ یہاں پر ان کے عقیدے کی کجی پر مناقشہ منظور نہیں، کیونکہ اس کتاب میں اس بحث کی گنجائش ہی نہیں، لہٰذا خواہشمند افراد مطالعہ کتب کی جانب رجوع فرمائیں۔ ان توضیحات کے ساتھ جو ہم نے پیش کی، نہ صرف یہ کہ وہابیوں کا یہ عقیدہ اسلام کے مکاتب فکر کے عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ قرآنی آیات اور روایت معصومین علیہ السلام کے بھی منافی ہے، کیونکہ آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی شفاعت کی درخواست کی تاکید ہوئی ہے، اور روایت میں بھی، جنہیں اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں، ایسے بہت سے موارد نقل ہوئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ کی زندگی میں ہی آپ سے شفاعت کی درخواست کی، اور نمونے کے طور پر، اور جب انہوں نے خود پر ظلم کیا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ تیرے پاس آتے اور خدا سے بخشش کی درخواست کرتے، اور تو بھی تو ان کے لیے بخشش کی درخواست کرتا ہے، تو یہ دعا خدا کو قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ منافقین کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور جیسے ہی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ خدا کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے، تو اپنے منہ پلٹ لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تکبر میں ہیں۔ سورہ منافقون آیت نمبر 5۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہا کہ وہ بروز حشر میری شفاعت کرے، تو آپ نے قبول فرمایا اور بولے، میں یہ کام کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا،
میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا پل صراط پر۔ پوچھا اگر میری آپ سے وہاں ملاقات نہ ہوئی؟ فرمایا تو میزان کے پاس ہوں گا۔ کہا اگر وہاں بھی آپ کو نہ دیکھا؟ تو فرمایا حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہوں گا۔ میں ان 3 مقامات کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ شفاعت کی شرائط۔ جیسے کہ توضیح دی گئی ہے کہ شفاعت تمام افراد کے لیے نہیں بلکہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت حاصل کرنے والوں میں سے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے مطابق شفاعت کرنے کے لیے اہم ترین شرط خدا کا اس کی اجازت دینا ہے، اور اس روز شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی مگر ان کے لیے جنہیں خدا نے اجازت شفاعت دے رکھی ہے اور وہ ان کے سخن سے راضی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109۔ شفاعت نہیں کریں گے مگر وہی جنہیں خدا نے برگزیدہ کیا ہوا ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28۔ دوسری جانب آیت بتاتی ہے کہ بعض افراد کے لیے شفاعت کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ داخل جہنم کیے جائیں گے۔ سورہ مدثر میں آیا ہے کہ 4 گروہوں کے لیے شفاعت سود مند ثابت نہیں۔ جتنے افراد بہشتی باغات میں گناہ گاروں سے سوال کریں گے کسی چیز کی وجہ سے تم وارد جہنم ہوئے ہو، کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور باطل پرستوں کے ساتھ آگے نکل گئے تھے اور قیامت کے دن کو جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ہماری وہ مودت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا آن پہنچی۔ اسی وجہ سے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط ایمان اور عمل صالح ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ دونوں شرائط نہیں تو وہ ہرگز بہشت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ جہان آخرت میں ہر ایک کا جسم حامل ہے اور شفاعت انسان کے اولیاء الہی کی پیروی کرتے ہوئے تجسم ہے، پس وہ شخص جو ایمان کافی اور عمل صالح نہ رکھتا ہو شفاعت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ درس: معنی شفاعت لغت میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو اس کے ہی مثل ہو ضمیمہ کرنے کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس روح سے ضروری ہے کہ ان کے درمیان شباہت پائی جائے ہو تاکہ ایک دوسرے کے لیے شفیع ہو سکے۔ عقائد میں شفاعت کے معنی ہیں گناہ گار شخص اس لحاظ سے کہ اولیاء الہی سے اچھے اعمال شباہت رکھتا ہو تو یہ اولیاء الہی اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی۔ مسئلہ شفاعت تمام فرق اسلامی میں ضروریات دین میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن میں اسے مقام محمود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شفاعت کی شرائط: خدا کی اجازت، اگر خدا اجازت نہ دے تو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، ایمان اور عمل صالح، اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو اطاعت نہیں ہو سکتی۔ جس کی شفاعت کی جا رہی ہو وہ 4 میں سے کسی ایک گروہ سے تعلق نہ رکھتا ہو، یعنی تارک الصلاۃ یعنی مسکینوں پر ظلم کرنے والا، باطل کی جانب میل رکھنے والا اور قیامت کا منکر۔ یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے کے لیے نیکسٹ پارٹ سنیے۔